السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان ایک نئی پوسٹ کے ساتھ حاضر ہوں، اور پوسٹ کا عنوان ہے ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، قرآن مجید کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے، اس کے حرف حرف کے اوپر، اور اسی عظیم المرتبت کتاب میں درج ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء پنجتن سکھائے، جن کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ٹھیک، آپ کا بھی ایمان ہوگا ان الفاظ پہ، میرا بھی ایمان ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کہ وہ پریشان تھے، کوئی ان کو نجات کا راستہ نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی اور اسماء پنجتن کے طفیل ان کو اس مشکل سے نجات حاصل ہوئی جس میں وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کی طرف آتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، آپ سب ان کی ہسٹری سے واقف ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی کہ ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی تھی، اور وہ کس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب میں شروع کرتی ہوں اصل متن کی طرف۔ جی ہاں، پہلی جنگ عظیم جس کو شروع ہوئے ابھی 2 برس گزرے تھے، یعنی 14 میں شروع ہوئی تھی، سن 1914 میں، اور سن 1916 پہ پہنچ گئی تھی۔ ایسے میں 2 انگریز سپاہی بیت المقدس کے قریب فلسطین کی سرزمین کے اوپر اپنے لیے ایک مورچے کی کھدائی کر رہے تھے۔ کھدائی کرتے ہوئے اچانک ان کی نظر کو خیرہ کرنے والی ایک روشنی نظر آئی، جس گڑھے میں وہ کھدائی کر رہے تھے، جس جگہ، اسی میں انہوں نے اپنے کھدائی کے اوزار ایک طرف رکھ دیے اور پھر اس کو احتیاط کے ساتھ ہاتھوں سے نکال لیا۔ یہ ایک تختی تھی۔ مجھے کافی، چونکہ برس ہو گئے ہیں تو مجھے صحیح پیمائش یاد نہیں رہی ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ 1 فٹ کے اندر تھی، اور چوڑائی اور لمبائی اسی حساب سے تھی جیسا کہ بیلنس کر کے رکھی جاتی ہے۔ اب ان دونوں سپاہیوں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے چاروں جانب ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اور بیچ میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی کوئی تحریر تھی۔ جب یہ نہیں پڑھ سکے تو انہوں نے وہ تختی جو تھی وہ اپنے میجر کو دے دی۔ وہ میجر بھی نہیں پڑھ پایا، کئی دن کوشش کی، جب نہیں پڑھ پایا تو اس نے اپنے بڑے کو دے دی۔ وہ کئی دن اس نے کوشش کی، لیکن چونکہ جنگ چل رہی تھی اس لیے وہ نہیں، اس نے مزید کوشش نہیں کی اور اسے رکھ دیا حفاظت کے ساتھ۔ اب جنگ ختم ہوئی۔ تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائی گئی، ماہرین آثار قدیمہ، اور اس میں ماہرین لسانیات، قدیم زبانوں کے جو تھے، وہ پورا بورڈ بنایا گیا۔ اس بورڈ نے، ماہر لسانیات کے جو بورڈ تھا، اس نے متفقہ فیصلہ دیا کچھ مہینوں کے بعد، القریزی سے پڑھنے کے بعد، کہ یہ ایک قدیم زبان ہے
عبرانی جو کہلاتی تھی، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے یہ لکھی گئی ہے، اور اس میں تحریر ہے سب سے پہلے پروردگار عالم کا نام ہے اللہ، پھر لکھا ہوا ہے تحریر ہے محمد، احمد لکھا ہوا ہے، محمد نہیں لکھا ہے، احمد لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے علی، یعنی حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد لکھا ہے باہتول، یعنی بطول۔ اس کے بعد لکھا ہے حسن۔ اس کے بعد لکھا ہے یا حسین، یعنی حسن حسین۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد پنجتن کے نام تحریر ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کس طریقے سے مخاطب ہیں یہ بھی آپ سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان الفاظ سے مخاطب ہیں، اسی لوح پر، وہ لوح موجود ہے ابھی چرچ کے خفیہ خانے میں جو رکھ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اے احمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری فریاد سن لیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیون کو کس طریقے سے مخاطب کیا ہے، فریاد کی ہے۔ اے احمد میری فریاد سن لیں۔ اب دوسرا دیکھیے، میں پڑھ رہی ہوں، بہت توجہ دیجیے گا، اور اپنے دل کے کسی محفوظ خانے میں اس کو بھی رکھ کے بار بار نکال کے سوچیے گا ان الفاظ کو کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں اے احمد میری فریاد سن لیں۔ فریاد تو کر رہے ہیں وہ نبی کریم کی خدمت میں، اور مدد مانگ رہے ہیں یا ایلی میری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد تیسرا ہے یا باہتول، یعنی بطول بی بی سیدہ، مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ یعنی نظر کرم کس سے منسوب ہوئی؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے۔ مدد کس سے مانگی گئی ہے؟ اللہ سے نہیں مانگی گئی ہے، مولا علی سے مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے یا حسن، اے حسن مجھ پر کرم فرمائیے۔ یعنی کرم دو ہستیوں سے منسوب کیا گیا ہے، بی بی سیدہ اور جناب امام حسن علیہ السلام۔ اب یہ پھر اس پہ توجہ دیجئے، یا حسین، یعنی امام حسین علیہ السلام جو مظلوم کربلا ہیں، ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اے حسین مجھے خوشی بخشیے۔ یہ سلیمان پنجتن پاک سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ تحریر ہے لوح سلیمان علیہ السلام کے اس پر، لوح پر۔ اس لوح کے جب تصدیق ہو گئی کہ یہ لوح سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس میں کس طرح سے پنجتن سے ارتباط کیا گیا ہے، تو سفارش کی گئی کہ اس لوح کو چرچ میں دیدار عام کے لیے رکھا جائے۔ لیکن یہ تو دیکھیے کہ چرچ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہو، چنانچہ وہ چرچ کے خفیہ خانے میں حفاظت کے نام پر رکھ دی گئی۔ اب دیکھیے اس کنفرمیشن کے بعد کہ یہ پنجتن پاک کے نام ہیں، مدد کس طرح سے مانگی گئی ہے، وہ جو دو سپاہی جن کو ملی تھی لوح، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے نام بے ترتیب کرم حسین اور فضل حسین رکھے۔ حسین کے نام کے علاوہ بھی تو نام تھے، حسن تھا، نام امام حسن علیہ السلام کا، جناب علی مولا کا نام تھا، امیر المومنین کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ترین نام تھا۔ کوئی بھی رکھ لیتے، احمد نام تھا نا،
کوئی بھی، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا چیز اس میں نظر آئی کہ دونوں نے اپنے نام فضل حسین اور کرم حسین رکھے۔ یہ معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ہم انسانوں کو، عام انسانوں کو، کہ وہ اپنی نشانیاں کس طریقے سے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے۔ جی جناب، تو میں بات کر رہی تھی علی مولا سے مدد مانگنا۔ ہم علی مولا سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے بھی مدد علی مولا سے ہی مانگی، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا ہوا کہ میری فریاد سن لیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں، اگر ہم غور کریں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کس چیز میں کیا مصلحت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی دنیا کے لیے، اور ایک نشانی اس چاند پر جانے والے نے بتائی تھی، جس نے کہ بتایا تھا کہ اتنے دور تک پیمائش بھی بتائی تھی کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کے وہ ہے آثار اس پہ موجود ہیں، واضح آثار ہیں۔ اس بیچارے کے ساتھ نہ جانے کیا حادثہ پیش آیا کہ وہ اپنے گھر میں چند ہی دن کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں آگ لگنے کے سبب مردہ پایا گیا۔ تو نشانیاں مٹائی بھی جاتی ہیں، پوری کوشش کرتی ہے دنیا حق کو مٹانے کی، لیکن حق حق ہے، ظاہر ہو کر رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے پروردگار ظاہر ضرور کرتا ہے۔ تو پنجتن کا زمانہ کب تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کب تھا، غور کیجئے۔ علی مولا سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے، اس پہ بار بار غور کیجئے کہ جب نبی انبیاء کرام حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم تو دنیا کے عام لوگ ہیں، ہمارے مدد مانگنے میں کیا حرج ہے؟ یہ سوچئے، غور کیجئے، اور پھر جو آپ کا ضمیر کہے، آپ کا دل کہے، آپ اس نتیجے پر پہنچ کے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی ہے یہ چیز، جو دل کے اندر سے آواز آتی ہے نا، انسان اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ان دو سپاہیوں نے کہ دل سے جو دل نے فیصلہ کیا نا کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنا ہے، کرم حسین و فضل حسین۔ خدا ان کو، ظاہر ہے وہ دنیا میں نہیں ہوں گے، سینکڑوں کتنے سال گزر گئے ہیں، 100 سال، پہلی جنگ عظیم کہاں اور کہاں 200 سال کے قریب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے جنہوں نے خدا کی اس نشانی کو سمجھا۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم کو مولا کائنات کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم پنجتن پاک کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، میرے پاکستان میں، میرے محبوب وطن پاکستان میں امن و امان قائم کرے، اور اس وطن میں جو ہم اہل تشیع کے اوپر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ہر تھوڑے دنوں پہ ایک بھونچال لا کر اسلام آباد کی تخت گاہ میں ہمارے قتل کے فتوے جاری ہوتے ہیں، تخت گاہ سے ہوتے ہیں، اس تخت پہ ریاست کے ستون بیٹھے ہوتے ہیں، ریاست کے اکابرین بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ ایجنڈا اپنا بتایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں کافر بتایا جا رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم پنجتن کے سے تعلق، مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری خطا ہے، ہماری اپنی بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے نا کارخانہ کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس قوم میں پیدا کیا جس کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، اس میں پتہ، اس میں معنی دیکھیے کہ شیعوں کے معنی کیا ہیں۔
خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، فی امان اللہ۔